اسد کا جو اب دل کر رہا ہے کہ یار میرے اور عاشر کے بیچ میں معاملات کسی حد تک بہتر ہو جائیں اور عاشر بھی اس گھر میں رہے تاکہ کسی قسم کی کوئی مجھے تنہائی محسوس نہ ہو، لیکن ایسا جو ہے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ ایسا تو چاہتی ہے کہ عشر دوبارہ سے اس گھر سے چلی جائے۔ جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر جب بات کی جاتی ہے تو عاشر جو ہے اسے بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ اسد بھائی کو کہتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عشر کے اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، تو سوئی ٹو سے میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا، میں بھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں واپس۔ جب سے باتیں اسد سنتا ہے نا تو اسد بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایسا تو خوش ہوتی ہے، ایسا تو یہ چیزیں چاہتی تھی کہ یہ دونوں یہاں سے جائیں، ایسا چاہتی تھی کہ اگر عاشر رہنا چاہتا ہے تو رہے، عشر اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو اسد فوراً بول پڑتا ہے اور یہ عاشر کو کہتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، عشر اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ جب یہ جو الفاظ ایسا سنتی ہے نا تو پھر ایسا کہ پوتا زمین نکل جاتی ہے، اسے یقین تک نہیں آتا کہ بھائی اسد ایسا کہہ سکتا ہے۔ اب یہ غصہ کرے گا، اب یہ غصہ کرے گی، یہ اسد کو بولے گی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسد جو گا یہ منع کر دے گا، کیونکہ جو ایسا کا والد ہے نا یہ کافی حد تک اسد کو سمجھا رہا ہے، اب یہ بڑا پن شو کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں مزید نفرتیں پیدا نہ ہوں، اور ایسا کو پھر اپنے والد کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ جب والد جو ہوتا ہے اسے اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس ناشتہ وغیرہ ایسا رکھتی ہے، تو جب یہ رو رہا ہوتا ہے، اداس سا ہوتا ہے، تو ایسے سے دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ کر بات کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ کچھ تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، یہ دکھائیں کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو آگے سے والد کہتا ہے کہ ایسا تم ایسے خود غرض کیسے ہو سکتی ہو، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا۔ تو ایسا جو ہوتی ہے جب اپنے والد کو کہتی ہے چھوڑیں اس بات کو، آپ جلدی سے ناشتہ کریں، میڈیسن کھائیں اور اپنے گھر میں آرام سے جا کر سو جائیں، زیادہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ اب والد کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایسا یہ بات بھی کرتی ہے کہ آپ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، جب میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جنا تایا جان کو یہاں سے بھیجا ہے، تایا جان کو میں نے مارا ہے۔ والد تو یہ سمجھتا اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اگر ایسا وہاں پر کچھ نہ کچھ رول ادا کرنے کی کوشش کرتی تو ہو سکتا ہے کہ پھر اسد کے والد کی جان بچ جاتی ہے۔ کال کرتا ہے شیان عشل کو جب کال کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے سلام دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد عشل کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اسے کہتی کہ اپنی بکواس بند کرو، کیونکہ عشل کو کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہے شیان سے۔ شیان کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو تصویریں تھی آپ نے، کیا آپ نے وہ تصویر اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں؟ تو عشل بولے گی کہ جی بالکل۔ دیکھیے کہ عشل عنایہ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، وہ اس بارے میں سمجھتی ہے کہ یار اگر میں نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو ایسا کو تو سزا ملے گی، لیکن عنایہ کا جو گھر ہوگا یہ برباد ہو جائے گا۔ عنایہ تو مکمل طور پر چینج ہو چکی ہے اور یہ شیان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں رکھ رہی۔ تو شیان جو ہوگا یہ کہہ سکتا ہے عشل کو، اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ تصویریں بھیج دیں۔ اب عشل کی گھر میں انٹری ہو جاتی ہے، گھر میں رہنا بھی شروع کر دیتی ہے، اور ایسا اب مجبوری کی وجہ سے چپ ہے۔ تو عشل جو ہوتی ہے چائے بناتی ہے، تو ایسا کچن کے اندر جاتی وہ چائے جا کر پینا شروع کر دیتی ہے۔ عشل اس کے پاس جاتی ہے، جا کر اس کے اوپر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ارے ذرا دھیان سے۔ تو آگے سے ایسا حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اسے پوچھے گی کہ بھائی کیوں؟ تو عشل کہتی ہے کہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس چائے میں کچھ ملا ہوا ہو اور آپ جلدی سے ٹھک کر کے اوپر پہنچ جائیں۔ تو یہ سب کچھ جب وہ ایسا کو اچھا نہیں لگتا اور یہ غصہ کرے گی عشل کے اوپر، لیکن عشا طنز کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ اب ایسا پہلے انہی چیزوں کے اوپر تو ڈرامے کرتی تھی کہ بھائی یہ ملا دیا ہے عشل نے، یہ کر رہی ہے میرے ساتھ، ہر وقت تماشا کھڑا کرتی رہتی تھی، تو اب کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرتی، لیکن یہ ڈرامہ ضرور کرے گی۔ اب کی بار اس کے پاس جو چانس ہوگا یہ لاسٹ چانس ہوگا۔ اگر یہ اسد کے سامنے کوئی ناٹک کرتی ہے، کوئی ڈرامے کرتی ہے، تو اسد جو ہوگا اس کی باتوں کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا اور اسے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ بس بہت ہو گیا، میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر گیا، مزید میں آپ کی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہی ایسا ہوگی ان کے سامنے بھیک مانگے گی۔ اب شیان کیا کرے گا؟ کیا عنایہ کو اور ایسا کو ان دونوں کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ اگر بلیک میل کرتے تو پھر ایسا جو ہے وہ کیا کرے گی؟ کیا یہ شیان کو کچھ نہ کچھ پیسے دے کر اسے جان چھڑوانے کی کوشش کرے گی؟